أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام اور معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح پانچوں وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ حج سے متعلق ہے کہ حج کس شخص کے اوپر فرض ہے، حج میں کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے اوپر یا ہر مسلمان کے اوپر حج کب فرض ہوتا ہے؟ تو حج کی فرضیت کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جب حج کا فارم بھرا جاتا ہے اس وقت اگر اتنا پیسہ اس کے پاس ہے جتنا میں وہ حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے اس شخص کے اوپر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی وہاں جانے کا خرچہ اس کے پاس ہو، یا اور اس کے علاوہ اپنے بال بچے کے لیے بھی خرچہ رکھ کر جائے۔ جتنا دن وہاں رہے گا اتنا دن اپنے بال بچے کے لیے بھی خرچہ چھوڑ کر جائے۔ تو آج کے دور میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے تاجر ہیں، بینک بیلنس بہت سارا رکھے ہوئے ہیں، لیکن حج کی توفیق نہیں ہوتی۔ حج آج 4 لاکھ 5 لاکھ میں ہو جا رہا ہے۔ تو ہر ایک بزنس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے، بینک میں رکھے رہتے ہیں، اشترا جمع کیے ہوتے ہیں، لیکن اس کو حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، حالانکہ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے کہ 1 سال ہمارے پاس پیسہ ہوگا تب جا کر ہمارے اوپر حج فرض ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب فارم بھرا جا رہا ہے اس وقت اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ فرض ہونے کے بعد آپ اس کے بعد غریب بھی ہو جائے پھر بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ ایک مرتبہ فرض ہونے کے بعد وہ فرضیت ختم نہیں ہوتا۔ اس سال نہیں کیے ہیں اگلے سال کرنا پڑے گا، اگلے سال نہیں کیے اس کے بعد والا سال میں کرنا پڑے گا، بہرحال آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ حج نہیں کرتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، تو آپ گناہگار ہوں گے، یا دنیا سے چلے گئے
تو آپ کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ وصیت کریں، آپ اپنے گھر والوں کو وصیت کریں۔ آپ اس عمر میں آ گئے کہ اب دبلے ہو گئے، مرنے کے قریب ہو گئے، تو آپ حج بدل کرائیں۔ اب نہیں جا سکتے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہا ہے، تو آپ اپنے طرف سے حج بدل کرائیں۔ یا مرنے کا قریب پہنچ گئے ہیں تو اپنے بال بچے کو یہ وصیت کریں کہ ہمارے مال میں سے، ہمارے مال کی 3/3 میں سے 1/3 میں حج کرنا۔ جو وراثت میں مال بچتا ہے اس میں بھی جو 3/3 کریں گے، 3 حصہ کریں گے، 1 حصہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کرنا پڑے گا۔ والد نے زمین جائیداد چھوڑا ہے تو یہ وراثت ہے، اس کو بیچ کر آپ اس کے سے حج کریں اگر وصیت کی ہے تب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حج کے لیے ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا مال ہوگا تبھی جا کر حج کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی ہے، اگر ہمارے پاس اتنی پلاٹ کے لیے ہم خرید و فروخت کے لیے زمین رکھے ہوئے ہیں جس پر حج، اس کو بیچ کر ہم حج کر سکتے ہیں، تو آپ کو بیچنا پڑے گا، آپ کو بیچ کر جانا پڑے گا۔ یا آپ کے پاس تجارتی مال ہے، خرید و فروخت کرتے ہیں، اس مال کے اوپر بھی آپ کو حج واجب ہو جائے گا۔ ہاں اسی طرح زمین زائد ہے، اس میں نہ کاشتکاری کرتے ہیں نہ ہم گھر بناتے ہیں، وہ ایسا ہی پڑا ہوا ہے، وہ زمین پر بھی آپ کو بیچ کر حج کرنا واجب ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے کے اوپر حج فرض ہوتا ہے لیکن حج کرنے نہیں جاتے۔ ان کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ حج کریں گے جب گھر بنا لیں گے یا بال بچے کی شادی کر لیں گے، حج تو بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، حج آپ کو جب فرض ہو گیا، آپ کو حج کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اب حج کے لیے شرط کیا ہے؟ حج کے لیے ضروری ہے کہ بالغ کا ہونا، بالغ کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، عقل مند کا ہونا، آزاد کا ہونا۔ اگر کوئی بچہ بچپن میں حج کرتا ہے تو یہ فرضیت ساقط نہیں ہوگا۔ اگر جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے تو پھر حج کرنا واجب ہے۔ بچپن میں کیا ہے یہ فرض حج نہیں تھا، یہ حج کیا ہے ثواب ہوگا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اب اس کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے تو پھر حج کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم اور آپ اس میں کوتاہی بہت کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عمرہ کرتا ہے، عمرہ کے بعد عمرہ کرتا ہے، تو ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک اس کے درمیانی میں جو بھی گناہ ہوتا ہے اس کا یہ عمرہ کرنا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان حج کر کے آتا ہے تو وہ شخص ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آج ہی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ حج کے بعد سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ معصوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، گناہ کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر جو نماز فرض تھا، نماز نہیں پڑھا تھا، وہ ساقط نہیں ہوگا، اس کا گناہ نہیں ہوگا، آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ جو فرض تھا، فرض ادا کرنا پڑے گا۔ آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا، وہ روزہ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ نے جو زکوٰۃ فرض تھا وہ ادا نہیں کیے تھے،
اس کا گناہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ یہ سب نماز معاف ہو گیا، روزہ معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ روزہ ادا کرنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا، جو قضا ہو گیا ہے، جو لاپرواہی میں ہم نے نہیں پڑھا تھا وہ ادا کرنا پڑے گا، بلکہ اوپر جو گناہ ملنے والا تھا وہ گناہ اللہ کی طرف سے معاف ہو جائے گا۔ حج کے بعد انسان معصوم ہو جاتا ہے، اور حج مقبول وہ حج ہوتا ہے جس میں نہ جھگڑا ہو، نہ فساد ہو، نہ لڑائی ہو، وہ حج مقبول ہوتا ہے۔ اور حج مقبول کا پہچان یہ ہے کہ جب انسان حج کرے تو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، حج پر جانے کے وقت بھی اخلاص ہو، وہاں بھی ہر چیز کی ادائیگی کرے تو اس میں بھی اخلاص ہو، اور